ہمارے اس ٹائم دنیا کے اندر آلموسٹ 1.9 بلین لوگ مسلمان ہیں. 200 ملین پیپل سے زیادہ لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے. اتنے زیادہ لوگوں نے ماشاءاللہ سے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے. لیکن کوشچن میرا خاص طور پہ جن لوگوں نے اس قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے، کیا وہ جانتے ہیں کہ اس قرآن میں اللہ نے ان سے کیا کلام کیا؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اگر ہم اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں گے تو معاذ اللہ ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے. خاص طور پہ میرے جو اپنے قاری صاحب تھے، انہوں نے خود کبھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا ہوا تھا. ہماری ہر محلوں کی مسجدوں کے اندر جو مولوی حضرات ہمیں دن میں 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، کبھی آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے خود کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا؟ تو ان میں سے میجورٹی آف حافظ قرآن یہی کہیں گے کہ واللہ ہمیں نہیں معلوم. ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ان کو یہ بات کیوں نہیں معلوم کہ اس کلام کے اندر اللہ نے ہم سے کیا کلام کیا ہوا قرآن کے اندر. جتنے بھی جو علماء حضرات ہیں جو مدارس کو چلا رہے ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہے کہ کوئی بھی مدارس، کوئی بھی آپ اس بچے کو تب تک حافظ کی ڈگری نہ دیں جس میں بچے کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے جو قرآن پڑھا اس میں آپ نے سمجھا کیا، اس میں اللہ نے آپ سے کیا کلام کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو لیٹرز. میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹو لیٹ پرسیپشن. آج 23 رمضان 3 اپریل 2024 ویڈنسڈے والے دن اس پروگرام کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹو لیٹ پرسیپشن کا ایک مشن ہے اور ایک ویژن ہے کہ ہم لوگوں نے اس قرآن کو اپنی ڈیلی بیسس کی زندگی میں لے کر آنا ہے اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ نے ہم سے کیا کلام کیا ہے اور ہم صحیح اللہ کا دین کو اس دنیا میں نافذ کر سکیں. یہ والی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت خاص ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے جس نے اس قرآن کو اپنے سینے اور دلوں میں اتارا ہوا ہے، جو حافظ قرآن ہے. پچھلے دنوں میرے سامنے ایک ویڈیو شیئر ہوئی اور مجھ تک ایک ویڈیو پہنچائی گئی جو ایئر وے ڈیجیٹل چینل کی طرف سے تھی، جو ایک رمضان ٹرانسمیشن لے کے چل رہے ہیں وسیم بدامی صاحب، جن کے اندر جو ان کا جو شو ہے شان رمضان کے نام سے، اس کے اندر 11 سال کی ہماری ایک مسلمان بیٹی ہے جس نے قرآن حفظ کیا اور وہ اسے اس قرآن کے ذریعے سے کوئی بھی پیج اوپن کر کے کہیں سے بھی کوئی تلاوت شروع کرتے ہیں اور وہ اسے آگے پڑھ کے بتاتی ہے، جس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سارے لوگ کلیپ کرتے ہیں اور تاکہ ہماری مسلمان بیٹیاں اور بیٹے قرآن کو حفظ کر سکیں اور ان کو ایک انڈورس کیا جائے کہ ہم سب نے قرآن کو حفظ کرنا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکیں. جب میرے سامنے یہ ویڈیو آئی تو میرے دماغ میں جو ہمیشہ سے کویشچنس آتے ہیں اور جو میں اپنے ارد گرد تمام لوگوں سے اکثر پوچھتا رہتا ہوں، میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کو آپ لوگوں سے بھی پوچھوں اور آپ لوگ بھی اس چیز کو ذرا سوچیں کہ یہ ان کویشچنس کے کیا آنسر اور کیا وجوہات ہیں. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بیس بناتا چلوں کہ آپ اگر سب لوگوں کو ویسے معلوم ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اس ٹائم دنیا کے اندر آلموسٹ 1.9 بلین لوگ مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، اور جس کے اندر ایک رفلی آئیڈیا کے مطابق ایک ایسٹیمیٹڈ ایک بھائی ہیں، ایک اسکالر ہیں بیسیکلی یو ایس اے کے، یوسف نام ہے سر کا. ان کی اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وائٹ داڑھی ہے، آپ نے اکثر اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر بھی دیکھتے ہوں گے، جن کی ایک ویڈیو ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آلموسٹ ایک ایسٹیمیٹڈ انہوں نے ایک اماؤنٹ بتائی ہے کہ لوگوں کی 200 ملین پیپل سے زیادہ لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے. اب یہ جب میں نے گوگل کے اوپر اور چیٹ جی پی ٹی اور ڈفرینٹ سوشل ویب سائٹس کے اوپر اس کویشچنس کو ریز کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ کتنے لوگوں نے واقعی اس دنیا میں قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے کہ کوئی رفلی ایسٹیمیٹڈ ہمیں اندازہ مل سکے، تو ہمیں کوئی ایک جو ایگزیکٹ فگر تو نہیں مل سکا، لیکن ہمیں ایک آئیڈیا ہو گیا کہ مور دین 50 70 80 ملین سے ابو لوگوں نے قرآن کو واقعی میں حفظ کیا ہوا ہے. تو میرے دماغ میں پھر ایک کویشچن ریز ہوا کہ اتنے زیادہ لوگوں نے ماشاءاللہ سے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے، آلموسٹ تقریباً آپ سمجھ لیں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ، اور اگر 200 ملین تو آپ سمجھ لیں کہ 20 کروڑ سے زیادہ لوگ. اور اگر میں آپ سے صرف اور صرف پاکستان کی بات کروں جس کا ریکارڈ تو ہم لوگ جان سکتے ہیں، جس کے اندر آلموسٹ 25 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں سے 20 کروڑ سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں. ان 20 کروڑ لوگوں میں سے آلموسٹ 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں، یعنی کہ 5 ملین سے زیادہ لوگوں نے حافظ قرآن ہے. کیونکہ ایک ریکارڈ کے مطابق 2019 کے اندر جب ایک پوچھا گیا ایک جو مدرسوں کے جو اسکالر جو بیسکلی پرسن تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ہر سال تقریباً 80-90,000 لوگوں کو مدارس کی ڈگری ملتی ہے حافظ قرآن کی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو حفظ کرتے ہیں اور ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں، اور اتنے ایسے ہمارے گاؤں میں قصبوں میں لوگ ہیں جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہمیں نہیں معلوم ہوتے ہیں. تو آپ ایک اندازہ کے مطابق سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سال میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ ماشاءاللہ سے اس قرآن کو حفظ کر رہے ہیں عربی زبان کے اندر. لیکن کویشچن میرا خاص طور پہ جو میرے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ، اور خاص طور پہ حافظ قرآن سے، کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے کیا وہ جانتے ہیں کہ اس قرآن میں اللہ نے ان سے کیا کلام کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو دین ہمارے اوپر جو نافذ کیا وہ اس قرآن میں اللہ نے جو ہمیں بتایا وہ کیا ہے؟
جب وہ عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، چلیں وہ ان کی ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے، لیکن کیا وہ قرآن کا اللہ نے جو کلام کیا کیا وہ اس کلام کو جانتے ہیں؟ کیا وہ اپنی زبان میں اس کو جانتے ہیں؟ تو میجورٹی آف لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں. ہم نے صرف اور صرف قرآن کو عربک میں یاد کیا، ہم نے رٹا لگایا، اور اب ہمارے صرف اور صرف ذہن میں تو یاد ہے، اور ہم اس کو ہر سال ریپیٹ بھی کرتے ہیں تراویحوں کے اندر، اور منتھلی بیسس کے اوپر، ڈیلی بیسس کے اوپر ایک ایک رکوع، ایک ایک سپارہ پڑھتے ہیں تاکہ حافظ قرآن پوری زندگی اس کو یاد رکھ سکے. کیوں حافظ قرآنوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے ان سے اس قرآن میں کیا کلام کیا؟ جنہوں نے اپنی زندگی کے 2-3 سال اسپیشل قرآن کے لیے نکالے، اپنی زندگی کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، لیکن ہمارے جو مدارس سسٹم تھے انہوں نے ان کو رٹا لگوا کے قرآن حفظ کروا دیا، جو بہت اچھی بات ہے. ہر بندے کو، ہر مسلمان کو اس قرآن کی آیات حفظ ہونی چاہیے. لیکن بات جو کویشچن کسی کو سمجھنے کی ہے، وہ ہمیں اس قرآن پڑھ کے ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، ان کو یہ بات کیوں نہیں معلوم کہ اس کلام کے اندر اللہ نے ہم سے کیا کلام کیا ہوا قرآن کے اندر؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ یہ ایسی کون سی فورس ہے جو ہمیں اس چیز سے روک رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو خود سمجھ کے نہیں پڑھنا؟ اگر ہم اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھیں گے تو معاذ اللہ ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کیا کلام کیا ہوا ہے. مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں. جبکہ آپ کو بچپن سے ایک بات پتہ ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں اسکولوں کے اندر جب ہم سٹارٹنگ میں بھی جاتے تھے تو ہمارا ٹیچر ہمیں ایک بات سب سے پہلے لازمی کرتا تھا، چاہے وہ فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، میتھ کا ہو، ایون کچھ چھوٹے کلاس کی جو ٹیچرز بھی ہوتی ہیں وہ بھی بچوں کو ایک بات لازمی سمجھاتی ہیں کہ بیٹا دیکھو، رٹا لگا کے آپ نے یاد نہیں کرنا، آپ نے اس کو چیز کو سمجھ کے کرو گے تو ایک تو جلدی یاد ہو جائے گا، ہمیشہ دنیا میں آپ کے کام آئے گا، اور آپ کو ہمیشہ آپ کی میموری میں اس کو سیو ہو جائے گا. لیکن ایسی کیا ریزن ہے کہ ہمیں جب ہم لوگ حافظ قرآن جب قرآن کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں رٹا لگوایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں قرآن کو سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی ترغیب نہیں دیتا کہ بیٹا آپ نے یہ جو قرآن پڑھا ہے اب آپ اس کو حفظ کرو. میں خود الحمدللہ مدارس کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. جب میں نے 5ویں کلاس پاس کی تو اس کے بعد میرے ماں باپ نے کہا کہ یہ جو بچہ یہ بڑا ایک لائق بچہ، تو اس کو ہم مدارس میں بھیجتے ہیں اور اس کو ہم جا کے اس کو حفظ کرواتے ہیں. کیونکہ یہ جنت میں جب قیامت میں جائے گا تو ہمارے لیے بھی سبب بنے گا ہماری بخشش کا، اور جب یہ پڑھے گا الف لام میم تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اور مجھے خود بھی کافی شوق تھا تو میں چلا گیا مدارس میں. جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا وہاں کا جو ایک سسٹم ہے وہ تو بالکل ہی چینج ہے. جیسے مجھے اسکول میں تو ہمیشہ سے ایک بات سمجھائی گئی اور میں بڑی جلدی بات پک کرنے والے بچوں میں سے تھا، تو مجھے ہمیشہ میتھ اور جتنی بھی میں چیزیں پڑھتا تھا سبجیکٹس وغیرہ تو میں اس کو سمجھ کے فوراً یاد کر لیتا تھا، اور مجھے لیے ایزی ہوتا تھا کہ میں ایزیلی اپنی سمجھ کے مطابق اس کے پیپر کر لیتا تھا، اور میری ہمیشہ فرسٹ ڈویژن میں آ جاتی تھی پوزیشن. اسی وجہ سے ماں باپ نے کہا کہ اس کو ہم بچے کو اپنے مدارس میں ڈالتے تاکہ وہ حفظ کر سکے. جب میں قاری صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے 2-3 دن میں جج کیا. انہوں نے کہا یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ بہت جلدی قرآن حفظ کر لے گا انشاءاللہ، یہ 1.5 سال کے اندر انشاءاللہ قرآن حفظ کر لے گا. اور مجھے بھی کافی شوق تھا. لیکن جب میں گیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ہم ڈیلی بیسس پہ جتنے بھی بچے وغیرہ وہ قرآن کھولتے ہیں اور ہل کے یاد کرتے رہتے ہیں، فل رٹا لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی ان کی ریس میں لگ گیا، لیکن میں نے وہاں پر سسٹم دیکھا کہ بالکل چینج ہے. ہمیں کچھ نہیں سمجھایا جاتا، ہمیں صرف کہا جاتا ہے یہ قرآن ہے، اس کا اپنا تلفظ بہتر کرو اور بس پھر آپ رٹا لگانا شروع کر دو. اور ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے بیسکلی کہ کیونکہ مدارس کا نظام بالکل چینج ہے، وہاں پر جو ہمیں پڑھانے والے بھی جو مولوی حضرات جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ میرے جو اپنے قاری صاحب تھے، انہوں نے خود کبھی قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا ہوا تھا. وہ بہت اچھے قاری ضرور تھے، بہت اچھی قرأت ضرور کرتے تھے، لیکن انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے قرآن میں ان سے کیا کلام کیا ہوا ہے. تو انہوں نے جو اکثر ہمیں اس چیز کے اوپر انڈوس کرتے تھے کہ بیٹا پینٹ شرٹ آپ نے بالکل نہیں پہننی، شلوار قمیض پہننی ہے. جو بچہ پینٹ شرٹ پہنتا تھا اس کو بہت مار پڑتی تھی، اگر وہ عام مارکیٹ میں بھی دیکھتے تھے. ایک دفعہ میں اسی طریقے سے مارکیٹ میں نکلا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے مارکیٹ میں دیکھ لیا پینٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے، تو انہوں نے مجھے دور سے بڑے غصے سے دیکھا. مجھے لگا کہ مجھے بڑی مار پڑنے والی ہے، لیکن میں وہاں سے بھاگ گیا. اس کے بعد جب میں مدرسے میں آیا ہوں قاری صاحب سے پڑھنے کے لیے تو قاری صاحب نے میرے سے کوئی بات نہیں کی اور مجھے یہاں گریبان سے پکڑ کے ایسے اپنی طرف کھینچا. میرے سارے بٹنس وغیرہ ٹوٹ گئے اور مجھے کافی چپیرے وغیرہ کافی مار پڑے. صرف اور صرف ریزن کیا چیز تھی کہ میں نے پینٹ شرٹ پہنی تھی، شلوار قمیض نہیں پہنی تھی باہر مارکیٹ میں گھومتے ہوئے. اور میرے منہ پہ بھی کافی نشان پڑ گئے کیونکہ چھوٹا سا بچہ تھا. تو جب میں واپس گھر آیا تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی جان ہم نے اس مدرسے میں یا اس قاری سے تو اپنے بچے کو بالکل نہیں پڑھانا جو ہمارے بچے کو مارتا ہے. ایٹ دی اینڈ انفارچونیٹلی یہ میری اب بدقسمتی سمجھ لیں کہ میں نے قرآن کو حفظ نہیں کر سکا. میں نے اسٹارٹنگ کی تھی لیکن میں اس قرآن کو حفظ نہیں کر سکا. لیکن اگر میں آج سوچوں اگر میں حافظ قرآن بن بھی جاتا اور اس حافظ قرآن کا مجھے کیا فائدہ ہوتا کہ اگر مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا فرمایا.
آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو آپ بے شک، کیونکہ ہر فیملی کے اندر، ہر دوستوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک حافظ قرآن ضرور ہوگا. ہماری ہر محلوں کی مسجدوں کے اندر جو مولوی حضرات ہمیں دن میں 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، کبھی آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے خود کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا؟ آپ کو خود معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کلام کیا؟ تو ان میں سے میجورٹی آف حافظ قرآن یہی کہیں گے کہ واللہ ہمیں نہیں معلوم. میں اپنے تو ڈیلی بیسس پہ ایکسپیرینس کرتا ہوں. میرے کافی دوست ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور بہت اچھی قرأت کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، کیونکہ ان کی قرأت ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں کیا فرمایا، سورۃ آل عمران میں کیا فرمایا، سورۃ النساء میں، سورۃ المائدہ میں اللہ نے کیا شریعتیں نافذ کی ہیں اور کیا قانون اللہ نے ہمارے لیے کیے، کہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے، کہاں پر عیسائیوں کا ذکر ہے، کیا انبیاء رسول تھے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے. انہیں صرف اور صرف رٹا لگا ہوا ہے. جیسے کہ وہ ایئر ڈیجیٹل ٹی وی کے اندر 11 سال کی بچی نے ماشاءاللہ سے اتنے اچھے طریقے سے قرآن کو حفظ کیا اور اس نے اپنے مائنڈ میں ایک پورا اسکیچ بنا چکی ہوئی ہے ایک رٹے کا. آپ اس سے اگر کوئی بھی 2-3 آیات یا ایک آیت بھی تلاوت کریں گے، وہ اس سے اگلی آیت کی تلاوت کر لے گی، لیکن اس کو اس کی زندگی میں قرآن کوئی فائدہ نہیں کرے گا. ہوتا ہے بیسیکلی کیا کہ جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ تو بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ انشاءاللہ روز قیامت میں ہمارا سبب بنے گا اللہ کے سامنے کہ ہمارے لیے دعا کرے گا، اور ہم بھی اللہ کی رحمت سے یہ اور ہم لوگ اللہ کی رحمت سے پھر جنت میں جا سکیں گے. لیکن ایسے حافظ قرآن کا کیا فائدہ جس کو خود معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں کہ اسکول کے جو ٹیچرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بیٹا سمجھ کے پڑھنا ہے، سمجھے بغیر پڑھو گے، رٹا لگاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس ٹائم تو پاس ہو جاؤ گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ رٹا لگا کے پاس تو ہو جاتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اگر وہ اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں سے نکل جاتا ہے. جب ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ انہی حافظ قرآنوں میں سے اور بے تحاشا اس طرح کے لوگوں میں سے اس طرح کے شیطان نکل کر آئیں گے جنہوں نے مسلمان لباس تو ضرور پہنا ہوگا، لیکن وہ آپ کو کہیں گے بھجن قرآن کو خود نہیں ڈائریکٹ پڑھنا. خود ڈائریکٹ پڑھو گے تو معاذ اللہ گمراہ ہو جاؤ گے. آپ نے قرآن کو خود نہیں سمجھ کے پڑھنا، خود سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ مفتیوں کا کام ہے، عالم دینوں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے بس قرآن کا رٹا لگاتے جاؤ اور اچھی سے اچھی قرأت کرتے جاؤ، بس یہی دنیا کا مقصد ہے. اسی لیے میں اپنے تمام جتنے بھی جو علماء حضرات ہیں جو مدارس کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کسی بھی مکتب فکر کو نہیں فالو کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم اسی بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے جتنے بھی علماء حضرات ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں یا جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا جہاں تک میری ویڈیو کہیں پر پہنچتی بھی ہے، ان لوگوں سے ایک آزادانہ طور پہ ایک میری ریکویسٹ ہے اور ایک یہ میری مہم ہے جو میں اس کو چلانا چاہتا ہوں، جس میں آپ سب سے چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور اس میری پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کہ کوئی بھی مدارس، کوئی بھی، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، آپ اس بچے کو تب تک حافظ کی ڈگری نہ دیں. اگر 2 سال میں حفظ کرا ہے تو 1 سال اور لگا لیں، جس میں بچے کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے جو قرآن پڑھا اس میں آپ نے سمجھا کیا، اس میں اللہ نے آپ سے کیا کلام کیا. 2 سال کی ڈگری میں سال اور لگا لیں، 3 سال لگ جائے گا. 1.5 سال کے نارمل بچے پڑھ لیتے ہیں جو تھوڑے سے لائق ہوتے ہیں، وہ 1.5 سال میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں. سال لگ جائے گا، 3 مہینے لگ جائیں گے، 6 مہینے لگ جائیں گے، جو تاکہ کم از کم سمپل دوڑے قرآن ہو جائے، جس طریقے سے اکثر ہم رمضان میں ڈفرنٹ جگہوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ اس بچے کو پتہ تو چلے کہ اللہ نے اس سے کیا کلام کیا. جب وہ بچہ حفظ کر کے نکلے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ اللہ نے اس سے کیا کلام کیا، نہ صرف اس کی دنیا بہتر ہوگی بلکہ وہ جب اپنے گھروں میں آئے گا، اپنی فیملیز میں آئے گا، تو وہ اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو بتائے گا کہ اللہ نے تو قرآن میں یہ حکم نازل کیا اور آپ کیا بات کر رہے ہو، اللہ نے یہ چیز کیا تو آپ کیا بات کر رہے ہو. تو اسی طریقے سے ہماری فیملی سسٹم میں چینج آئے گا، ہماری سوسائٹی کے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گا. ہم جن لوگوں کے پیچھے نمازیں تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن وہ حافظ قرآن ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کی خود سمجھ نہیں ہوتی. اگر وہ لوگ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فیملی کا نظام چینج ہونے شروع ہو جائیں گے، سوسائٹیز چینج ہونے شروع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ وہی قرآن ہے کہ جب صحابہ کرام کے اوپر یہ نہیں اترا تھا تو وہ قوم آپس میں لڑتی تھی، جھگڑتی تھی اور تمام برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. جب انہوں نے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ ان کی مادری زبان میں تھا، جب انہوں نے اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوموں نے پوری دنیا کا نظام چینج کر دیا اور اللہ کا دین نافذ کیا. سیم اسی طریقے سے آج اگر ہم ہجوم میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری پوری سوسائٹیز چینج ہونے شروع ہو جائے گی. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اوپر سے چینجنگ ہے، کوئی خضر آ کے بیٹھ جائے، کوئی اور ایسا کوئی نیک ترین انسان ہمارے حکمران میں آ کے بیٹھ جائے جو آ کے پورا نظام
دین کے مطابق کرتے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ جب بھی چینجنگ آتی ہے وہ نیچے سے آتی ہے. جب نیچے سے چینجنگ آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنا پڑے گا. اسی لیے میں نے رمضان کے سٹارٹ سے لے کر ابھی تک بھی میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس رمضان میں اس قرآن کو خود پڑھنا شروع کریں. جنہوں نے پڑھنا شروع کر دیا وہ اپنی ڈیلی روٹین میں رکھیں. بے شک ایک ایک رکوع سمجھ کے پڑھیں, لیکن لازمی سمجھ کے پڑھیں. جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا چینج ہو جائے گی. آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی انزائٹی, کوئی پریشانی, کوئی دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, کوئی نقصان ہوتا ہے. ہر چیز آپ کو پتا ہوگا میرے اللہ کی طرف سے ہے. اور آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی موت کو یاد کریں گے اور اپنی موت کی تیاری کریں گے. دنیا میں اگر آپ کو کوئی کامیابی بھی ملے گی تو آپ کہیں گے ھذا من فضل ربی. دنیا میں آپ کو کوئی مشکل بھی ملیں گی تو آپ کہیں گے کہ میرے رب کی طرف سے ہوا ہے, اس میں لازمی میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری یا میرے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہوگی. اے اللہ مجھے اس سے تو نکال. آپ کو دنیا میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. یہ ایک ایسی ہدایت ہے, جس کسی نے اس کو سمجھ کے پڑھا, اس پر عمل کیا, اس نے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا. اصل کامیابی یہ قرآن ہے. جس نے اس قرآن کو سمجھ لیا اور اپنے اس پر عمل کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ خود بھی گمراہ ہوا, اپنے گھر والوں کو بھی کیا, اور جس قوم نے اس کو چھوڑ دیا وہ قوم تباہ و برباد ہوگی. تو اسی لیے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں. اور تمام حافظ قرآن تب تک حفظ کی ڈگری نہ لیں جب تک ان مدارس سے کہیں بھجن ہمیں سمجھائیں, ہمیں بتائیں. وہ ماں باپ ان مدارس کو پیسے دے, اور خاص طور پہ ہم لوگ جو سالانہ طور پہ منتھلی طور پہ جو مدارس کو پیسے دیتے ہیں, چاہے کسی بھی مکتب فکر کا, اس مدارس کو پروموٹ کریں. تمام اسکولر سے بھی کہوں گا جو لوگوں کو ان لوگوں کو ڈگریاں دیتے ہیں حفظ کی, جو انہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے, حفظ بھی کیا ہوتا ہے اور سمجھ کے بھی پڑھا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم دنیا کے اپنے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم پاکستان نیشن کو بہتر کر سکتے ہیں اور ایک قوم بن سکتے ہیں, ہجوم نہیں. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے, اور جس طرح میں ہمیشہ سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو انڈورس کرواتا رہا ہوں, میری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے بیان القرآن کے لنکس موجود ہیں. 108 ٹوٹل ویڈیوز ہیں. آپ اپنی زندگی میں صرف اور صرف 108 گھنٹے نکالیں قرآن کے لیے, اور آپ دیکھیں گے آپ کی دنیا بدل جائے گی. اسی کے ساتھ میں اور بھی ڈفرینٹ مہموں کے اوپر یہ کام کر رہا ہوں, تو ساتھ ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں اس طرح کے پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کروانا شروع کروں, تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کتنے حافظ قرآن ہیں جو ہماری ڈیلی لائف کے اندر گھوم رہے ہیں لیکن انہوں نے قرآن کو خود سمجھ کے نہیں پڑھا ہوا. تو یہ جو میری کوشش ہے اس میں لازمی چاہوں گا کہ جو لوگ ہیں اس میں ساتھ دیں. ساتھ دینے کے لیے قرآن کو خود سمجھیں, اپنی سوسائٹی کے اندر بات کو پھیلائیں, اپنی فیملیز کے اندر اس بات کو لے کے چلیں, اور جہاں تک ہو سکے اگر خود ویڈیوز کر سکتے ہیں تو خود ویڈیوز ریکارڈ کریں. ادروائز آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اچھی بات پہنچ سکے. آپ کا اور میرا اللہ نگہبان. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی کسی اور اچھی ویڈیو سے. اللہ حافظ.